سورہ احزاب شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں سے ڈر کر ان کے کہنے میں نہ آ جانا۔ بلا شبہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو۔ یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اے پیغمبر، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ کارسازی کے لیے وہی کافی ہے۔ لوگو، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں بنا دیا، اور نہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے سچ مچ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تو صرف تمہارے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں، اور حق بات تو اللہ کہتا ہے، اور وہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لوگوں، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت کر کے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے اس بارے میں بھول چوک ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، مگر ہاں دل سے ارادہ کر کے ایسا کرو تو البتہ گناہ کی بات ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنین پر خود ان کے نفس سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار تمام مومنوں اور مہاجروں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ البتہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ بات کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے اپنے احکام کے اتباع و تبلیغ کا عہد لیا تھا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پکا عہد لیا تھا، تاکہ قیامت کے دن ان سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اور کافروں کے لیے تو اس نے عذاب دردناک تیار کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں، اور جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب مارے خوف کے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح جھنجھوڑے گئے۔ اور جب منافقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنا شروع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ نرا دھوکہ ہی دھوکہ تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے دشمن کے مقابلے میں اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، بس اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ اور ان میں سے ایک فریق نبی سے یہ کہہ کر رخصت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ذرا بھی غیر محفوظ نہیں تھے۔ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر دشمن شہر کے اطراف و جوانب سے گھس آئے ہوتے اور ان سے فساد برپا کرنے کو کہا جاتا تو یہ بے تامل اسے مان لیتے اور اس میں ذرا بھی دیر نہ کرتے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر رہے گی۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا
تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور اگر بھاگ کر بچ بھی گئے تو زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تم پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور اللہ کے سوا یہ لوگ نہ تو کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ مسلمانوں، اللہ تم میں سے ان منافقوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کو جنگ میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور یہ لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو برائے نام اور تمہارے حق میں بخیل ہیں۔ پھر جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیدے پھرا پھرا کر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے تو یہی لوگ مال غنیمت کے حریص بن کر اپنی تیز زبانوں سے تم پر تانے مارتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ شروع سے ایمان لائے ہی نہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ باوجود یہ کہ محاصرہ کرنے والے لشکر محاصرہ اٹھا کر چل بھی دیے ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک یہی خیال کر رہے ہیں کہ یہ لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر دشمنوں کے لشکر پھر موجود ہوں تو یہ چاہیں گے کہ کاش ہم صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا رہتے اور وہیں سے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر کسی مجبوری سے یہ تم میں رہتے تب بھی نہ لڑتے مگر برائے نام۔ مسلمانوں، تمہارے یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور روز آخرت کا ثواب حاصل کرنے کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے رسول میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اور جب سچے اہل ایمان نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ بول اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس واقعے سے ان کا ایمان اور شیوا فرما برداری سے اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جانثاری کا جو عہد کیا تھا اس میں سچے اترے۔ ان میں بعض تو اپنی نظر پوری کر گئے ہیں اور بعض ان میں سے وقت آنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ الغرض یہ لڑائی اس لیے پیش آئی کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا صلہ دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ بلا شبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھو، اللہ نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے ہٹا دیا اور غصے میں بھرے ہوئے یوں ہی پلٹ گئے۔ ان کو اس مہم سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا، اور جنگ میں اللہ آپ ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کی مدد کی تھی، اللہ ان کو ان کے قلوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تم مسلمانوں کا ایسا رعب بٹھا دیا کہ آج تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنایا، اور اس زمین کا بھی جس میں تم نے اب تک قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیوی زندگی کا عیش اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوش اسلوبی سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم
تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری فحش حرکت کی مرتکب ہوگی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم اس کا اجر بھی دوہرا دیں گے، اور ہم نے آخرت میں اس کے لیے عزت کی روزی مہیا کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تقوی رکھتی ہو تو نامحرم مرد سے بولنے میں نزاکت مت کرو۔ ایسا کرو گی تو جس کے دل میں کسی طرح کا کھوٹ ہو وہ اللہ جانے تم سے کس طرح کی توقعات پیدا کر لے گا۔ اور ہاں، قاعدے کے موافق بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور قدیم زمانہ جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ بلا شبہ اللہ باریک بین ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ بے شک ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ سزاوار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو اپنی رائے کو وہ دخل دیں، اور اس معاملے میں ان کا اپنا اختیار باقی رہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، اور تم بھی اس پر احسان کرتے رہے، کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم اس معاملے میں لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے تمہارے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا، تاکہ اہل ایمان پر اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے لیے جو بات ٹھہرا دی ہو اس کے کرنے میں پیغمبر کو کوئی الزام نہیں۔ اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان سب پیغمبروں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم تو روز ازل سے تجویز کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب اعمال کے لیے اللہ کافی ہے۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے۔
اور وہ مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام ہوگا، یعنی السلام علیکم، اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، ایمان و عمل صالح کے نتائج کی خوشخبری دینے والا، انکار و بد عملی کے نتائج سے ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز کہا نہ مانو کفار و منافقین کا، اور نہ ہی پرواہ کرو ان کی ایذا رسانی کی، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، اور بس اللہ کارساز ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو، بس ایسی صورت میں انہیں کچھ دے دلا کر خوش اسلوبی سے رخصت کر دو۔ اے پیغمبر، ہم نے حلال کر دی تمہارے لیے وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جنہیں اللہ نے غنیمت میں تم کو دلوایا ہے، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت بھی جو بلا عوض اپنے آپ کو نبی کو دے دے، بشرطے کہ نبی بھی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خاص تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم کو وہ حدود معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ان پر عائد کی ہیں۔ تمہارے لیے یہ خاص رعایت اس لیے کی گئی ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر دوسری رعایت یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو تم نے الگ کر دیا تھا ان میں سے کسی کو پھر اپنے پاس بلوا لو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اختیار تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ آزردہ خاطر نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی، اور جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اے پیغمبر، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں لے آؤ، خواہ ان دوسریوں کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، مگر جو تمہاری لونڈیاں ہیں تو ان سے تمتع کی تمہیں اجازت ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر یہ کہ تم کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، نہ کہ اس کے پکنے کی راہ تکو۔ ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو ضرور جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے آؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ اس بات سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کے کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر سے ان سے مانگو، اس سے تمہارے اور ان کے دل خوب پاک صاف رہیں گے، اور تمہیں جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد اس کی بیوی سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ پیغمبر کی بیویوں پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں
اور اپنے لونڈی غلام کے سامنے ہوں، اور اے پیغمبر کی بیویوں اللہ سے ڈرتی رہو، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو ناحق کی تہمت لگا کر اذیت دیتے ہیں تو یہ لوگ بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنی گردن پہ لیتے ہیں۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی کہ نیک بخت ہیں، اس لیے انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بد نظری کا روگ ہے اور وہ جو مدینے میں افواہیں پھیلایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اے پیغمبر ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ مدینے میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، اور رہے بھی تو ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے، جہاں کہیں بھی ملیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں کے معاملوں میں بھی جو پہلے سے ہو گزرے ہیں، اور اے پیغمبر تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، تم ان سے کہو کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ کسی کو اپنا حمایتی ہی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ یہ وہ دن ہوگا جب ان کے منہ سیخ کباب کی طرح دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور یہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا اور انہی نے ہمیں گمراہ بھی کیا۔ اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تہمت تراش کر موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ پس اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو، ایسا کرو گے تو وہ تمہارے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی انجام یہ ہونا ہی تھا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کیے کی سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔